اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، سیرت حضرت رابعہ بصری میں لکھا ہے کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے کافی دن سے کچھ نہ کھایا۔ جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاس نہ تھا، لہٰذا اس نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے پوچھا کہ کیا وہ پڑوس سے ایک پیاز مانگ لائے، لیکن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے جواباً کہا کہ 40 سال قبل میں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اے اللہ، تیرے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگوں گی، لہٰذا اگر پیاز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے بغیر ہی کھا لوں گی۔ ابھی آپ نے اپنا جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں پیاز لیے ہوئے آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا، مگر آپ نے اس کو شیطانی فریب تصور کرتے ہوئے سالن کے بغیر ہی روٹی کھا کر پانی پی لیا اور کہا کہ میں شیطان کے دام سے غافل نہیں ہوں۔ ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ نے اپنی کتاب رابعہ دی مسٹک میں المنادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی ایک کرامت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب آپ نے اناج اگایا، اس پر ٹیڈی دل ٹوٹ پڑا، جس پر آپ نے رب ذوالجلال کے حضور یوں دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ میری غذا ہے جس پر میں نے اپنی رقم اور محنت خرچ کی ہے، اگر تجھے یہی منظور ہے تو میں یہ خوراک تیرے دشمنوں یا دوستوں کو دے دوں گی۔ تب ٹڈی دل فوراً اڑ گئے جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئے۔ اس وقت گھر میں اندھیرا تھا اور روشنی کے انتظام کے لیے کوئی چراغ وغیرہ نہ تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کہا، انہوں نے اپنی انگلیوں پر دم کر کے پھونک ماری تو وہ ایسی روشن ہو گئی کہ پورا مکان بقائے نور بن گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ساتھی رات بھر وہاں رہے اور یہ روشنی صبح تک رہی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے پاس آیا۔ اس وقت آپ ایک پہاڑ کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس شخص نے درخواست کی کہ مجھے اولیاء اللہ کی پہچان بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اولیاء اللہ کی یہ پہچان ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو مخاطب کر کے کہیں کہ تو سونے کا بن جا تو پہاڑ فوراً سونے کا بن جائے گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا یہ فرمانا تھا کہ وہ پہاڑ سونے کا بن کر جگمگانے لگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تجھے میں نے ایسا کرنے کو نہیں کہا، میں تو برسبیل گفتگو یہ بات کر رہی تھی، جس پر پہاڑ دوبارہ اپنی اصل حالت میں لوٹ آیا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، ایک دن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا ایک پہاڑ پر گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہرن، خرگوش اور دوسرے جانور آپ رحمۃ اللہ علیہا کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے۔ ان کو دیکھتے ہی تمام جانور بھاگ نکلے، جس پر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے جواباً کہا، آپ آج کیا کھا کر آئے ہیں؟ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ وہ گوشت اور روٹی کھا کر آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے کہا، جب آپ ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر وہ آپ سے مانوس کس طرح ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو پھر بھاگنا ہی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ ذکر و فکر میں مشغول ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات بھی پوری کیا کرتے تھے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جبکہ وہ ہانڈی میں گوشت پکانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہوں نے ہانڈی میں پانی ڈال رکھا تھا اور پاس ہی ان کی بکری موجود تھی۔ وہ آپ سے باتوں میں مصروف ہو گئیں اور کہنے لگیں، آپ سے گفتگو ہانڈی پکانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یوں باتیں کرتے کرتے نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ دونوں نے نماز پڑھی، پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ خشک روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا کوزہ لے کر آئیں تاکہ روزہ افطار کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہانڈی اتارنے گئیں تو انہیں خیال آیا کہ وہ تو ہانڈی کے نیچے آگ جلانا ہی بھول گئی تھی اور نہ ہی ہانڈی میں کوئی گوشت یا کوئی اور سبزی تھی، لیکن اس کے باوجود ہانڈی اتارتے ہی ان کا ہاتھ جل گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہانڈی اللہ کی قدرت سے جوش مار رہی ہے اور اس میں گوشت ابل رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری ہانڈی لے کر آئیں، سالن خود بخود تیار ہو چکا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ گوشت آپ نے کہاں سے لیا، کیونکہ بکری تو ویسے ہی موجود ہے اور ہانڈی میں بکری کا گوشت پک رہا ہے۔ اس پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب میرے مالک کی کرم نوازی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اتنا مزیدار کھانا پھر میں نے کبھی نہ کھایا۔ وہ گوشت اتنا لذیذ تھا کہ موت تک اس کا ذائقہ محسوس ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔